السيدة الزهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانكتر الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان إليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البشر وهو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الغوث 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 أدركنا 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 السعاد 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 الأجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بلندتر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرهم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. صلوات پڑھیے بلند آواز سے. ایک مومن کا آپریشن ہو رہا ہے اس وقت، اس کی صحت یابی کے لیے ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھی ہے. سب سے پہلے آج کی صف انتظار صف اعزاء اور اس پر حاضر عزاداران و منتظرین و موالیان کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنی مسند سجا کے کائنات کے جوہلا سے کہے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو. جو لوگ اتباع کرتے ہیں رسول کا، نبی کا، امی کا، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل ویحل لہم الطیبات اور جسے طیب سمجھتے ہیں اسے حلال کرتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث جسے خبیث سمجھتے ہیں اسے حرام کرتے ہیں، وَيَضَعَ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور جو گردنوں میں رسومات کے طوق ہیں انہیں اتارتے ہیں. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ کیونکہ آج آخری سے پہلی تقریر ہے اور میں نتیجے کی طرف جانا چاہتا ہوں. پس وہ لوگ جو
اس رسول پر ایمان لائیں، وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی عزت کریں، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کریں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کے پیچھے چلیں جو مصطفیٰ کے ساتھ نازل ہوا۔ چلا، وہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ 4 چیزیں قرآن نے بتائی ہیں فلاح پانے والوں کے لیے: ایمان رسول پر، عزت رسول کی، مدد رسول کی، اور اس نور کا اتباع، اس نور کے پیچھے چلنا جو رسول کے ساتھ اترا۔ یہ 4 چیزیں جنت میں جانے کی ضمانت ہے۔ اگر یہ 4 میں سے ایک بھی کم ہو گئی تو پھر جنت جانے کا چانس ختم۔ 4 چیزیں پھر گنوا دوں کیونکہ دور دور لوگ سن رہے ہیں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو رسول پر ایمان لائے، جو ایمان لائے گا وہ عزت نہیں کرے گا۔ بولو، جو رسول پر ایمان لے آئے وہ عزت تو کرے گا، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ جو زبان سے کہہ دے کہ میں ایمان لایا، قرآن اس سے دلیل ایمان مانگتا ہے۔ آپ کے سننے کے بھی کیا کہنے، مشکل گفتگو کو آپ بڑے انہماک سے اور بڑی بردباری سے سماعت فرما۔ جس نے کہہ دیا زبان سے کہ میں ایمان لایا ہوں، قرآن نے کہا دلیل دو۔ دلیل کیا ہے؟ وَعَزَّرُوهُ، عزت کرو رسول۔ بندوں نے کہا عزت کی ہے، ان کے سامنے بولتے نہیں، خاموش بیٹھتے، ان کے برابر کھڑے نہیں ہوتے، ان کی آواز سے آواز بلند نہیں کرتے، کیونکہ حکم قرآن ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ تو قرآن تو ملت مسلمہ کو قدم قدم پر اتحاد کے مواقع فراہم کر رہا ہے۔ شیعہ سنی جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے، سارے شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث سارے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں، ایک ہی نعرہ لگا دیں، عشق رسول بھی ثابت ہو جائے، عزت رسول بھی ثابت ہو جائے، اتحاد بھی قائم ہو جائے۔ بس صرف ایک نعرہ لگانا ہے کہ ماضی، حال اور مستقبل میں جس کی آواز بھی محمد کی آواز سے بلند ہوئی ہے اس پہ کل بھی لعنت تھی، آج بھی لعنت۔ نہیں آپ سلامت ہیں، کیا کہنے آپ؟ مل کے بولو جی، مل کے بولو جی، بسم اللہ۔ بندے نے زبان سے کہہ دیا کہ میں عزت کرتا ہوں، ان کے سامنے بولتا نہیں، ان کے برابر کھڑا نہیں ہوتا، ان کی آواز سے آواز بلند نہیں کرتا، تو قرآن نے کہا نہیں، عزت کرنے کی دلیل دو۔ عزت کرنے کی دلیل دو۔ کیا دلیل دے عزت کرنے کی؟ نصرو، ان کی مدد کرو، ان کی مدد کرو۔ نصرو سمجھ میں آ جائے تو بندے شرک کے فتوے لگانے چھوڑ دیں۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا میں مدد کروں گا، ایمان والوں سے کہہ رہا ہے مدد کرو رسول کی۔ توجہ فرمائیے گا، تو کس نے مدد کی؟ رسول کی۔ توجہ فرمائیے گا، اگر سب نے مدد کی ہوتی تو رسول 39ویں دن کی شام خیبر میں کھڑے ہو کے نعت علی نہ پڑھتے۔ شاباش شاباش، آپ جیئے۔ مل کے بولا یار، تھوڑے بندے یا علی کہتے، تھوڑے بندے یا نصرو، مدد کرو۔ اور بندوں نے کہا جی ہم جہاد پہ بھی گئے ہیں، جنگیں بھی کی ہیں، لہو بھی دیا۔ قرآن نے کہا یہ جو لہو دیا ہے نا، یہ بھی جنت جانے کی ضمانت نہیں۔
پھر کیا کریں؟ فرمایا وَاتَّبَعَ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کے پیچھے چلو جو مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ اترا ہے، جو رسول کے، کوئی مسئلہ نہیں، ہو جاتا ہے، ایسے مشین ہے نا، بندوں کی بنائی ہوئی، اور بندوں کی بنائی ہوئی چیخوں میں اگر حق بیان کیا جائے تو ان کی آوازیں نکل جاتی ہیں۔ حق بیان کر رہا ہوں نا، مل کے بولو حیدری، کوئی مسئلہ نہیں، مشین ہے، خراب ہو جاتی ہے، کبھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ توجہ فرمائیے، اس نور کے پیچھے چلو جو مصطفیٰ کے ساتھ اترا، مصطفیٰ پر نہیں، رسول کے ساتھ اترا ہے، ساتھ وہی اترے گا جو ساتھ تھا۔ جسے جیسے سمجھ آئے وہ ہاتھ اٹھاتا جائے۔ ساتھ اترا ہے رسول کے، جو رسول کے ساتھ اترا۔ قرآن رسول کے ساتھ نہیں اترا، رسول پر اترا، اور یہاں کہہ رہے ہیں اس نور کے پیچھے چلنا ہے جو رسول کے ساتھ اترا، جو رسول کے ساتھ اترا ہے۔ اب شیعہ سنی فکرہ قوم کے خادم کا سن لیں، جو رسول کے ساتھ اترا ہے وہ نور ہے۔ نہیں نہیں نہیں، توجہ نہیں فرمائی آپ نے، جو رسول کے ساتھ اترا ہے وہ نور ہے، تو رسول خود کیا ہے؟ نہیں یار ایسے تو نہیں نا، بے نیازی نہ کرو، جو رسول کے ساتھ اترا ہے وہ نور ہے، تو پھر رسول خود کیا ہے؟ پہلے وہ سمجھ لو جو ساتھ اترا ہے، پھر سمجھ آ جائے کہ رسول کیا ہے۔ آؤ بتاؤ ساتھ کون اترا ہے؟ رسول مسجد نبوی کی محراب میں بچھی ہوئی نبیوں کی سیادت کی مسند پر تشریف فرمائیں، سامنے صحابہ کرام کا اجتماع ہے کہ ایک صحابی نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ متا وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ پہ نبوت واجب کب ہوئی؟ رسول نے فرمایا کنت نبیم بآدم و بین الماء والطین، ہم اس وقت بھی نبی تھے جب تمہارے باپ آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، کچھ پانی میں تھے کچھ مٹی میں تھے۔ بندوں کو سمجھ تو آ گئی کہ نبی کب سے ہیں؟ رسول نے دوسری بار پھر کہا کنت نبیم بآدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان کا نور بتانا ہے کون سا ہے؟ جو رسول کے ساتھ اترا ہے۔ رسول نے تیسری مرتبہ پھر کہا کنت نبی آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ تیسری مرتبہ نبی کی زبان سے 3 کی نون ادا ہوئی تھی، لہذا حسین جاگنا کہ بسم اللہ کی پاک کے نقطہ نے اپنے گھر سے اپنے گھر میں قدم رکھا۔ یار جس بندے کو سمجھ آئی وہ ہاتھ اٹھائے، اپنے گھر سے مل کے بولو بسم اللہ کی، مل کے سارے مل کے بسم اللہ کی با کے نقطے میں گھر سے گھر میں قدم رکھا۔ یہ گھر سے گھر میں قدم کیا ہے؟ یہاں روک لیتا ہوں پھر یہیں آ جاتا ہوں۔ گھر سے گھر میں قدم کیا ہے؟ چار اٹھانا جوان، توجہ فرمائیے گا، لہذا حسین جاگیے گا۔ علی کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا، علی کے گھر کا صحن اللہ کا گھر تھا۔ خاموش بندے کی شرازی صاحب ضمانت نہیں، جو دل میں ولایت علی لے کے آیا اس کی آواز یہاں سے بلند ہو کے علی کے دشمنوں تک جائے گی، جو فکرہ میں اب کہنے جا رہا ہوں۔ لہذا حسین جاگنا، علی کے گھر کا دروازہ مسجد کے صحن میں کھلتا تھا، بلکہ صحن ہی اللہ کا گھر تھا، اور بچے کمروں میں نہیں کھیلتے، بچے صحن میں کھیلتے ہیں۔ علی کے بچے بھی مسجد میں کھیلتے تھے۔ کھیلتے کیا تھے؟ جو نبی کرتے تھے وہ حسنین کھیلتے تھے۔ شاباش شاباش، جن کے ہاتھ اٹھے ہیں بھائی میرا سلام ہے۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت۔ علی نے مسجد میں قدم رکھا، چلیں پھر پلٹتے۔ علی کے گھر کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا اور کوئی نہیں کھلتا، باقی بند تھے، باقی بازار میں کھلتے تھے۔
توجہ نہیں فرمائی. باقی بازار میں کھلتے تھے، یہاں سے لے کے مرزا شعیب تک، آپ سے پیچھے تک، جہاں تک آواز جائے. بتاؤں اس گھر کی طہارت. علی کا 5 منٹ کا بچہ لے کر رسول مسجد میں بیٹھ جاتے تھے. باواری توجہ نہیں کی مجمع نے. 5 منٹ ہوئے تھے حسن کو آئے کہ رسول اٹھا کے مسجد میں بیٹھ گئے، محراب میں بیٹھ گئے اور وہیں پہ نماز پڑھ دی. ادھر رسول نے پڑھی، ادھر ماں نے پڑھی. شاباش شاباش، جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. نیالہ حسین جاگو. یا علی یا علی یا علی. ادھر رسول نے پڑھی، ادھر ماں نے پڑھی. اس سے پہلے بھی ایک بی بی تھی جو اللہ کے گھر میں رہتی تھی، ان کا نام ہے جناب مریم سلام اللہ علیہا. وہ اللہ کے گھر میں رہتی تھی. بے توجہ بتاؤں مریم میں اور حسنین کی اماں میں فرق کتنا ہے؟ کہ مریم مسجد میں رہتی تھی، مریم اللہ کے گھر میں رہتی تھی، اور جہاں فاطمہ رہتی تھی اللہ اسے ہی اپنا گھر کہتا ہے. شاباش شاباش شاباش، ان کے ہاتھ اٹھیں. اللہ اسے ہی اپنا گھر کہتا. توجہ فرمائیے. وہ رہتی تھی اللہ کے گھر میں، بیت المقدس میں رہتی تھی، وہی رہتی تھی. کیوں؟ کہ بی بی مریم کی جو اماں تھی نا، حنا خاتون، انہوں نے منت مانی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا دے، میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے چڑھاوا چڑھا دوں گی. چڑھاوا میں نے جان بوجھ کے کہا تاکہ سب کو سمجھ آ جائے. نظر مان لی، منت مان لی، بیٹا دے، وقف کر دوں گی تیرے گھر کی خدمت کے لیے. جب اللہ نے دیا تو بیٹا نہیں تھا، بیٹی تھی. بی بی نے کہا منت تو پوری کروں گی، لیکن مانگا بیٹا تھا. اللہ نے کہا ساتھ گھر کی خدمت کی بات تھی. میں 1400 سال تک سمجھانا چاہتا تھا، بیٹی کہتے ہی اسے ہیں جو گھر میں رہے، نہیں جو جائے گا اس کا مقدر ہے. میرا سلام ہے بھیا آپ جی. اچھا وہی رہتی تھی. پھر وہ بی بی مریم کو چھوڑ آئی اللہ کے گھر میں. توجہ فرمائیے. وہیں رہتی تھی، وہیں نماز پڑھتی تھی، وہیں سو جاتی تھی. کب؟ پھر اٹھ کے گھر چلی جاتی تھی؟ نہیں، ہفتے کے 7 دن مسجد میں، مہینے کے 30 دن مسجد میں. اب سمجھ میں آیا بطول کیسے کہتے ہیں؟ سلام ہے ان کو جو اس فکرے کو بغیر وضاحت کے سمجھ گئے. بطول اسے کہتے ہیں جسے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے گھر سے نکلنا نہ پڑے. توجہ فرمائیے کہ اسے بطول کہتے ہیں. ہر وقت وہی رہتی تھی. ایک دن جناب زکریا آ گئے. جناب زکریا آئے تو کیا دیکھا؟ کھانا پڑا ہوا تھا، پھل پڑے ہوئے تھے، رطب پڑے ہوئے تھے، کھجوریں پڑی ہوئی تھی. جناب زکریا نے کہا میں تو لایا نہیں، کون دے گیا؟ کہا جبرائیل آیا تھا. بابا ارشد شاہ جی جو بندہ اس فکرے پہ چپ رہا وہ بے شک اگلی مجلس میں بول رہی نا. جبرائیل آئے تھے اور کھانا کھلا گئے، وہاں سے کھانا لے آئے مجھے کھلا گئے. یہی فرق ہے مریم میں اور زہرا میں. جسے جبرائیل کھلائے وہ مریم ہے، جو جبرائیل کو کھلائے. شاباش. اب بولو، اب بولو، مل کے بولو. جی میرا سلام ہے.
وہیں رہتی تھی، وہیں کھاتی تھی، وہیں پیتی تھی، وہیں سوتی تھی، وہیں جاگتی تھی، وہیں اٹھتی تھی، وہیں نماز پڑھتی. وقت گزرتا گیا کہ پھر جناب جبرائیل آ گئے. ذرا بڑی ہو گئی بی بی مریم کہ جناب جبرائیل آ گئے پھر، اور آگے کہا مجھے اللہ نے بھیجا ہے. فرق سمجھتے جاؤ. مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آپ کو بیٹے کی خوشخبری ہو. جاگ رہے ہیں آپ؟ سوئے تو نہیں نا؟ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آپ کو بیٹے کی خوشخبری ہو. بی بی حیران ہو گئی. ان یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، میں بیٹا جنوں گی جسے بشر نے چھوا تک نہیں. جناب جبرائیل نے کہا اللہ کا حکم ہے، عیسیٰ نے آنا ہے، بشر کے چھونے کی ضرورت نہیں. یار جاگو، عیسیٰ نے آنا ہے. لہذا حسین جاگنا، فکرہ بہت بڑا کہنے جا رہا ہوں، اور جو بندے آل محمد کے گھر کی تلاشی لیتے ہو اس نوکر کا فکرہ سنتے جاؤ. عیسیٰ نے آنا ہے، بشر کے چھونے کی ضرورت نہیں. جس نے پیچھے نماز پڑھنی ہے اس کی ماں بطول ہے. یار جو ابھی نہیں جاگا، جس نے پیچھے نماز پڑھنی، ادھر والے بھی جاگنا. اچھا اللہ کا فیصلہ ہے، سر تسلیم خم. جب فیصلہ اللہ کا ہے تو پھر سر تسلیم خم. بس اس نے کہہ دیا ہے تو ہونا ہے. بندے کہتے توحید نہیں پڑھتے، جب اللہ نے کہہ دیا تو ہونا ہے. بی بی راضی ہو گئی، مسجد میں ہی رہنے لگی. دن گزرنے لگے. شرازی بابا آپ دعا کرنا ہے، فکرہ میں بہت بڑا کہنے جا رہا ہوں. دن گزرنے لگے، جناب عیسیٰ کے آنے کا دن آ گیا کہ پھر جبرائیل آ گئے. فرمایا آپ اٹھئے. بی بی مریم اٹھ گئی. چلیے. کہاں؟ فرمایا گھر سے نکلیے. شاباش شاباش. جو بشارت دینے آیا تھا اس نے کہا اٹھئے. بھئی توجہ، نیاز حسین جاگنا. اب فضائل پڑھنے سے تو کوئی نہیں روک سکتا نا. اٹھئے چلیے. کہاں؟ فرمایا گھر سے نکلیے. کیوں؟ بیٹے نے آنا ہے. کہنے لگی رہتی گھر میں ہوں، سوتی گھر میں ہوں، بیٹے نے آنا ہے تو گھر سے نکل جاؤں. میرا بیٹا اس گھر میں نہیں آئے گا. فرمایا کوئی آئے گا. پوچھا کون؟ فرمایا جس کی طہارت کا قد اس کے برابر ہے. شاباش. جس بندے کا ہاتھ اب بھی نہیں اٹھا، مل کے بولو، مل کے بولو سارے. جی بسم اللہ. شکریہ جی. جی بسم اللہ. بی بی مریم چل پڑی. بی بی مریم چنی ہوئی مریم، اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفیٰ کی. مریم اللہ نے آپ کو چن لیا ہے. وطہرہ کی، اور پاک رکھا ہے. واصطفیٰ کی علی النساء العالمین. اب داد بے شک نہ دینا، اس حقیر کا فکرہ یاد رکھنا. کیا کیا ہے؟ ان اللہ اصطفیٰ کی، استفا کیا. کیا؟ نہیں میں چپ کر جاؤں گا، نہیں بولو گے. کیا کیا ہے؟ بولو سارے بولو. مشکل لفظ نہیں ہے. استفا کیا. جس کا استفا ہو جائے وہ کیا ہے؟ وہ مصطفیٰ. نیاز حسین جاگنا. جس کا استفا ہو جائے وہ مصطفیٰ ہے. اس کا مطلب ہے اللہ نے بی بی مریم کو بھی مصطفیٰ کہا. نیاز حسین جاگنا. پوری توجہ. اور جناب عیسیٰ پہ واجب تھا کہ وہ بی بی مریم کے لیے اٹھے. نیاز حسین جاگنا. کیونکہ وہ ماں تھی، ماں کے لیے اٹھتے تھے. نیاز حسین جاگنا. چنی ہوئی تھی، مصطفیٰ تھی، اور خود مصطفیٰ نہیں تھی، کوئی مصطفیٰ تھا.
جو اس پہ فکرے پہ بولنے ہیں میں ان کو سلام کروں. کوئی مصطفیٰ تھا جو کلیت میں مصطفیٰ تھا، جزوی مصطفیٰ نہیں تھا. اس نے خیرات بانٹ بانٹ کے ہستیوں کو مصطفیٰ کیا، اور جس نے مریم کو مصطفیٰ کیا ہے وہ جس کے لیے اٹھے اسے فاطمہ کہتے ہیں. شاباش شاباش. آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، میری توقع سے اچھا سن رہے ہیں. بھائی نادر حسین جاگنا، بی بی مریم نکل گئی، درختوں کے جھنڈ میں آ گئی. عیسیٰ آ گئے. کیا ہوا؟ بولو. اللہ نے بتایا تو ہے نا کیسے آئے ہیں. یار دیکھو تو میری طرف، مسکراتے ہوئے چہروں سے دیکھو. بتایا تو ہے نا کیسے آئے ہیں. پاکیزہ ہے نا عیسیٰ، بتا تو دیا کیسے آئے ہیں. عیسیٰ کے آنے کا طریقہ قرآن میں لکھا ہے. میں اس بندے کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا جو مجھے پورے قرآن میں محمد کے بننے کا طریقہ دکھائے. سلامت رہو بھائی، سلامت رہو. مصطفیٰ کے بننے کا طریقہ اللہ نے نہیں بتایا، کیونکہ بنا ہے ہی نہیں. تھا، ہے، رہے گا. توجہ فرمائیے گا. اور ایک نور اس کے ساتھ تھا. شاباش جو بیدار ہو. ایک نور اس کے ساتھ تھا، وہ ہے، رہے گا. میں حکم بھی پورا کر دوں. بچوں کا حکم ہے شرائع صاحب آپ نے محسوس نہیں کرنا. وہ نور کون سا تھا وہ بتا دوں. حکم ہے تعمیل کر دوں. بچے روز کہتے ہیں جو وہاں پڑھا تھا وہ سنا دو. وہ نور بتا دیتا ہوں. وہ نور کون سا ہے؟ نیاز حسین جاگنا. انوار کے کلزم تھے نہ مٹی کے یہ بر تھے، مسجود کو سجدے تھے نہ سجدوں میں یہ سر تھے، توحید کے مخبر نہ رسالت کے سفر تھے، نہ آنکھ نہ پردہ نہ وہ پردے میں خفی تھا، اس وقت بھی موجود میرا مولا. شاباش شاباش. جن کے ہاتھ اٹھے ہیں بھائی مل کے بولو، مل کے. اب معافی دیا جائے، میں ایک گل کر لگا تو کوئی بندہ اس پارٹی دا ہوئے تو میں نے ضرور معاف کر. نعرہ انج نہ لایا کرو جی میں نون لیگ والے بریانی لیندے نے. مل کے بولو یار. یہ نعرہ ہے، یہ نعرہ ہے. انوار کے کلزم تھے نہ مٹی کے یہ بر تھے، مسجود کو سجدے تھے نہ سجدوں میں یہ سر تھے، توحید کے مخبر نہ رسالت کے سفر تھے، نہ آنکھ نہ پردہ نہ وہ پردے میں خفی تھا، اس وقت بھی موجود میرا مولا علی تھا. ندبہ نہ ندا اور نہ مندوب کی آنکھیں، جاذب تھا نہ جذبہ تھا نہ مجذوب کی آنکھیں، حب تھی محبت تھی نہ محبوب کی آنکھیں، یوسف کا سراپا تھا نہ یعقوب کی آنکھیں، غمگین نہ غم تھا نہ کہیں عید ہوئی تھی، غمگین نہ غم تھا نہ کہیں عید ہوئی تھی، نہ توبہ اطاعت تھا نہ تقلید ہوئی تھی، تقلید کے آثار نہ تجدید ہوئی تھی، رستہ نہ مسافر تھا نہ منزل کا نشان تھا، عالم میں کوئی راز نہاں تھا نہ آیا تھا، خطبہ تھا نہ منبر تھا نہ چپ تھی نہ بیان تھا. کیا وقت تھا جب ایک علی تھے یا علی تھا. کیا بات ہے بھیا، کیا بات ہے. آپ جی ایک نور ساتھ تھا. آئیے آئیے بسم اللہ آئیے. جناب سید علی رضا صاحب مولا کے منظور نظر ذاکر تشریف لے آئے. یہ بھی کچھ دیر مجھے سنیں. توجہ ہے نا بھائی، بھائی توجہ. ایک نور ساتھ تھا، ایک نور ساتھ ہے، ایک نور ساتھ رہے گا. بات کہاں پہنچی تھی؟ بی بی مریم درختوں میں چلی گئی. یاد ہے نا بات؟ یہ قصے اللہ اس لیے بیان کر رہا ہے کہ مصطفیٰ کی معرفت ہو. معرفت مصطفیٰ کے لیے نبیوں کے قصے. جھنڈ میں چلی گئی، جناب عیسیٰ آ گئے. توجہ فرمائیے. بی بی کو بھوک لگ گئی اور زمانے کو پتہ لگ گیا.
کیا سن گئے ہو؟ بی بی کو بھوک لگ گئی، اللہ نے قرآن میں لکھ دیا اور دونوں کا تعارف کروا دیا۔ کس کا؟ بی بی مریم کا اور جناب عیسیٰ کا۔ وَكَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ یہ کون سی تعریف ہے؟ مجھے کوئی بندہ پوچھے جی علی رضا کیسا ذاکر ہے، میں کہوں جی میں گجرات گیا تھا تو یہ مٹن کے ساتھ روٹی کھا رہا ہوں۔ یہ کون سی تعریف ہے؟ اللہ تعریف کر رہے ہیں آدم کی، عیسیٰ کی اور مریم کی، اور کہہ رہا ہے وَكَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے پوچھا پروردگار یہ کیا تعریف ہے؟ فرمایا منہ بند رکھ، تعریف نہیں، کچھ لوگوں کے منہ بند کر رہا ہوں کیونکہ لوگ انہیں خدا کہیں گے، میں انہیں سمجھا رہا ہوں بکواس بند رکھنا۔ کان یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے ہیں، جو کھائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ نانا حسین جاگو، جو کھائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے توحید کو خطرہ تھا جب لوگ ان کو خدا کہہ رہے تھے، تو کیا صرف آدم جناب عیسیٰ اور مریم کو خدا کہا گیا؟ نہیں، لوگوں نے مصطفیٰ کو بھی خدا کہا، لوگوں نے علی کو بھی خدا کہا۔ تو کہہ دینا محمد اور علی کھاتے، کہا نہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، دنیا کہتی ہے تو کہتی رہے، یہ کھاتے نہیں کھلاتے، یہ کھاتے نہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ۔ مل کے بولو میرا سلام ہے بھیا۔ مل کے بولو چلو، وقت بھی اتنا نہیں ہے کہ نعرے لمبے ہو جائیں، لیکن لبیک یا حسین کا نعرہ بڑا ضروری ہے۔ لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری۔ میں پھر پلٹتا ہوں اس طرف، پہلے بتا دوں یہ لبیک یا حسین کیا ہے۔ بھئی توجہ، بندے حج کے لیے نہیں جاتے تو کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک۔ رسول گئے تھے تو یہی کہہ رہے تھے لبیک اللہم لبیک۔ رسول کے بعد علی گئے تو علی بھی یہی کہتے تھے لبیک اللہم لبیک۔ رسول کے بعد حسن حج کرتے رہے اور کہتے رہے لبیک اللہم لبیک۔ حسین بھی ہر سال جاتے تھے، کہتے تھے لبیک اللہم لبیک۔ پھر 60 ہجری کو حسین حج کرنے کے لیے گئے، حج کرنے کے لیے کیا گئے؟ مکہ گئے۔ شعبان گزر گیا، لہذا حسین جاگنا، رمضان گزر گیا، شوال گزر گیا، ذیقعد گزر گیا۔ یکم ذی الحج کو حسین نے کہا لبیک اللہم لبیک، 2 ذی الحج کو کہا لبیک اللہم لبیک، 3 ذی الحج کو کہا لبیک اللہم لبیک، 4 ذی الحج کو کہا لبیک اللہم لبیک، 5 ذی الحج کو کہا لبیک اللہم لبیک، 6 ذی الحج کو کہا لبیک اللہم لبیک، 7 ذی الحج کو کہا لبیک اللہم لبیک، 8 ذی الحج کو حسین نے سب کہا لبیک اللہم لبیک۔ جب احراموں میں چھپی ہوئی تلواریں دیکھی، حسین نے ایک بار احرام توڑا، کعبہ کی طرف پشت کر کے حسین کربلا کو چلے۔ پہلے حسین کہہ رہے تھے لبیک اللہم لبیک، پھر کعبہ کہہ رہا تھا لبیک یا آپ جیے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری۔ سلام سلام۔ آپ جیتے رہو بھائی، سلامت رہو۔ بی بی مریم جھنڈ میں آ گئی، عیسیٰ آ گئے، بات بھولنا نہیں۔ بی بی کو بھوک لگ گئی، اللہ نے قرآن میں لکھ دیا۔ بھئی توجہ، آیت آ گئی، کھجور کا ایک پودا اگ گیا، اسی وقت بڑا ہو گیا، اسی وقت کھجوریں لگ گئیں، اسی وقت پک گئیں۔ ہاں، اسی وقت پودا اگا، اسی وقت بڑا ہوا، اسی وقت کھجوریں لگیں، اسی وقت پک گئیں۔ پکنے کی حد تک اللہ نے کام کیا، پکایا
بی بی مریم سے کہا ہلا تو، بھئی توجہ، ہلا تو، 16 رجب کا دن رسول کعبہ میں آئے، طرح طرح کے تشت پڑے تھے، کھانے تھے۔ رسول نے پوچھا ماں کھانے کون لایا؟ فرمایا فرشتے مبارک بات دینے آتے تھے۔ بھئی توجہ، نیاز حسین جاگنا، فکرہ کہنے جا رہا ہوں، عزت رسول سمجھ میں آ جائے۔ رسول آواز دے کے کہتے ہیں اماں کچھ علی نے بھی کھایا؟ کہتی روز کہتی رہی، روز کہتی رہی، روز کہتی رہی، لیکن یہ یہی کہتا رہا میری غذا زیارت رسول ہے، میری غذا۔ آخری فکرہ فضیلت کا کہوں، میں عزیز کو زیادہ دیر نہ بٹھاؤں، توجہ۔ بی بی نے کھجوریں کھا لی، جناب عیسیٰ کو پارچے میں لپیٹا۔ اب پارچہ سمجھانا پڑے گا، کپڑے میں لپیٹا، لپیٹ کے چادر میں چھپایا، اور اللہ نے کہہ دیا مریم آپ روزے سے ہیں، روزہ بھی چپ کا، بولنا نہیں۔ توجہ، نیاز حسین جاگنا، بی بی مریم آبادی کی طرف چل پڑی۔ ایک یہودی نے دیکھا مریم آ رہی ہیں، گود میں کچھ ہے، حیران ہوا کہ کبھی مسجد سے نکلی نہیں، آج نکل آئی ہیں، دیکھو تو صحیح گھر سے لے کے کیا آئی ہیں۔ قریب گیا کہ بی بی مریم نے کلام نہیں کیا، بچے کے کپڑے سے بچے کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، اس نے دیکھا ہے مریم کماری مقدس بچہ، اس نے شور بچا دی، بستی والوں آؤ، مقدس مریم کے گھر بچہ۔ بستی والے آ گئے، یہودی سارے آ گئے، انہوں نے آگے کہا نہ تیری ماں ایسی تھی، نہ تیرا باپ ایسا تھا، بچہ کہاں سے لائی ہو؟ بی بی کو اللہ نے کہہ دیا تھا تیرا چپ کا روزہ، بی بی نے بولنا تھا نہیں، بی بی نے کیا کیا؟ فَإِشَارَتْ إِلَيْهِ، اشارہ کر دیا بچے کی طرف۔ نیاز حسین جاگ بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ سوال تھا مریم کی عصمت پر، جاگنا، سوال تھا بی بی مریم کی عصمت پر، اشارہ بچے کی طرف۔ اب بچے کو چاہیے تھا وہ کہتا زبانیں بند رکھو میری ماں پاک ہے، پاکیزہ ہے۔ نیاز حسین جاگنا، بچے نے ماں کا ذکر ہی نہیں کیا، بچے نے اپنا قصیدہ شروع کر دیا، کہا انی عبداللہ ہے وَآتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور اپنا نبی بنایا ہے۔ قوم نے ہاتھ باندھ کے کہا جس کا بیٹا نبی ہو اسے چھونے کی ضرورت، شاباش، جس کا بیٹا نبی ہو۔ نیاز حسین جاگنا، فکرہ آخری ہے فضیلت کا، اور چپ بندے کے چہرے کی زیارت کروں گا۔ میں نے یہودیوں سے پوچھا کہ چند دن کے بچے کی گواہی تم نے مریم کے حق میں مان لی؟ تو انہوں نے کہا اگر حجت بیٹے کی گواہی بطول ماں کے حق میں نہ مانی جائے تو اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ آپ جئیں سلامت رہیں۔ وہ جناب عیسیٰ نے گواہی دی اپنی نبوت پر، اپنی عصمت پر، اپنے صاحب کتاب ہونے پر۔ کس کی گواہی تھی؟ جناب عیسیٰ کی۔ میرا سلام ہو ان شہزادیوں پر جنہیں کسی بھی دربار میں گواہیوں کی ضرورت نہیں پڑی۔ پہلے میں نے کہا، مجھ سے پہلے عزیزم حبیب رضا بہت خوبصورت مصائب پڑھ گئے، علی رضا بھی آپ کو مصائب سنائے۔
جی بھر کے آپ روئیں گے. میں کوئی مصائب خان ذاکر نہیں، لیکن چاہتا ہوں کہ کچھ خود بھی رو لوں، کچھ آپ بھی رو لیں. اور رونے کے لیے ذکر اس کا کر رہا ہوں جو بہت رویا ہے. اور رویا بھی پانی نہیں، خون رویا. کون؟ میرا مولا سید الساجد نے، سجاد بادشاہ لہو روئے. کتنا؟ 61 ہجری سے لے کر 95 ہجری تک مسلسل لہو روئے. یہ 34 سال بنتے، 61 ہجری سے 95 ہجری 34 سال بنتے. جو 40 کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ بعد 40 سے بھی آگے. 95 ہجری میں بھی سجاد نے خون رونا چھوڑا نہیں. یہ نہ سمجھنا کہ میں مولا سجاد کی شہادت پڑھنے لگا ہوں، مجھے آتی نہیں ہے شہادت. میں مولا سجاد کی شہادت نہیں پڑھ سکتا، مجھے یہ مضمون نہیں آتا، کیونکہ شہادتیں ان شہیدوں کی پڑھی جاتی ہیں جنہیں کسی ایک جگہ پہ مارا گیا. جزاک اللہ، مرحبا. مجھے کربلا سے لے کے شام کے دربار تک کوئی موڑ، کوئی چوک ایسا نظر نہیں آتا جہاں سجاد کو مارا نہ گیا. آج اس عشرہ ہم شکل پیغمبر کی 4تھی مجلس ہے. روزانہ مومنین کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے. نوجوانوں کو روتے ہوئے دیکھتا ہوں، لیکن شبیلیں لگی ہیں پانی پیتے ہوئے. کتنا رو لو گے؟ سب سے زیادہ تو تم 10 محرم کو روئے تھے. 10 محرم کے دن میں نے 2 سال شام غریبہ یہاں پڑھی. میں نے دیکھا بڑی زنجیر زنی ہوتی ہے. 10 محرم کے دن جب سارا دن ماتمی جوان ماتم کر کے زنجیر مار کے شام غریبہ کی مجلس سن کے غسل کر کے اپنے اپنے بستر پہ سو جاتے ہیں، اس وقت حسین کے سجاد کی پشت پہ لوہے کا پہلا تازیانہ لگا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. تمہاری جوانیاں سلامت رہے اور بیان کر کے رونے والا. اس وقت ماتمی جوان کی پشت بھی زخمی ہوتی ہے، مولا سجاد کی پشت بھی زخمی ہوتی ہے. لیکن بابا جی بڑا فرق ہے، یہ دونوں زخمی پشتیں ہیں، ان میں بڑا فرق ہے. جب آپ کا ماتمی جوان زنجیر مار کے گھر جاتا ہے، اس کی بیٹیاں، چھوٹی چھوٹی بہنیں گلاب کے عرق میں کپڑے بھگو کے نا اس کی پشت سے لہو صاف کر کے کہتی ہیں بھیا بڑے پیارے زنجیر لگ گئے. مگر سجاد کی پشت سے جب خون کی پہلی لکیر پھوٹی تھی، سکینہ کے ہاتھ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. کتنا رو گے تم؟ جتنا بھی رونا ہے، پانی رونا ہے. سجاد پانی نہیں روتے تھے، لہو روتے تھے. اور جب لوگ پوچھتے تھے نا مدینے میں مولا خون کیوں روتے ہیں؟ اکبر کے لیے. اکبر جیسا بھائی چلا گیا، عباس جیسا چاچا چلا گیا، شبیر جیسے بابا کی گردن پہ 13 ضربیں چل گئی. سجاد آواز دے کے کہتے کیا سمجھتے ہو؟ مجھے نہیں پتا، شہادت ہمارا ورثہ ہے. ہم نے پہلے جعفر تیار دیے، ہم نے حمزہ دیے، ہم نے دادا علی دیے، میرے چاچا حسن کے جنازے پہ تیر لگے ہیں، ہم لہو نہیں روئے. مولا پھر لہو کیوں روتے ہیں؟ فرمایا الشام، الشام
شام لہو رلاتی. جس بندے کو سجاد کے لہو رونے کی وجہ سمجھ نہ آئے نا، اسے میں، جسے سمجھ نہیں آتی، کوئی بندہ محسوس نہ کرے، اسے میں ایک بات بتاتا ہوں، وہ کر کے دیکھ لے، اسے مولا سجاد کے لہو رونے کی وجہ سمجھ آ جائے گی. جہلم کے چند شریف ترین بزرگ، انہیں جمع کر، انہیں 2 کتاروں میں کھڑا کر، پھر بہن کو لا، اس کے سر سے چادر اتار، کہ ان شریفوں کے درمیان سے گزر. شرمانا شرمانا. تمہیں مولا سجاد کے لہو رونے کی وجہ سمجھ آ جائے گی، سجاد لہو کیوں روتے تھے. اور مولا باقر خود روایت کرتے ہیں، مولا فرماتے ہیں جب میں نے اپنے بابا کو کفن پہنایا نا تو چہرے کے مقام سے کفن سرخ ہو گیا. میں نے کفن ہٹایا تو آنکھوں سے سرخ آنسو بہ رہے تھے. میں نے کہا بابا کفن میں بھی لہو، اتنے سال خون ہوئے. فرمایا باقر بیٹا جب کبھی کربلا جاؤ نا، اپنے دادا حسین کو میرا ایک پیغام دینا. بابا کون سا پیغام؟ فرمایا اپنے دادا حسین سے کہنا آپ کا مسافر بیٹا سجاد کہتا تھا جیسے آپ کو رونے کا حق تھا سجاد سے ادا نہیں. بیعت کر کے رو یار، بیعت کر کے رو. میں مولا سجاد کے مسائل پڑھ رہا ہوں، اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے. 4 یا 5 منٹ اور زحمت دینا ہے آپ کو، بات تمام. بڑا مارا انہوں نے میرے مولا سجاد. سکینہ قافلے سے بچھڑ گئی، مارا سجاد کو. حسین کے سر والا نیزہ نہیں چلا، مارا سجاد. اللہ کرے میں فکرہ سمجھا سکوں. بہت مارتے رہے سجاد، بڑا مارا میرے مولا سجاد. میں ایک فکرے کے لیے تیرا ذہن تیار کر رہا ہوں. مارتے کہاں تھے؟ نیاد حسین جا کے. لیکن سجاد اکبر کا وہ بھائی ہے جس نے قافلے کی حفاظت ایسے کی ہے. حلب سے پہلے ایک مقام پہ قافلہ روکا، میرے مولا سجاد نے شمر کو بلایا. شمر آیا، مولا فرماتے ہیں جا اپنا لوہے کا تازیہ نہ لا. یہ لوہے کا تازیہ نہ لایا. سجاد رکوع میں جھکے، فرمایا جتنا تیرا دل چاہتا ہے نا میری پشت پہ مار، میری پھپھی کو نہ مار. بس ایک روایت پڑھنے کے لیے میں محنت کر رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں پر. بڑی مکمل حاضری ہو گئی. بہت اچھا آپ نے سنا. بہت مارا گیا سجاد کو، اتنا مارا گیا میرے مولا سجاد کو. لباس پھٹا ہوا تھا، کمر جھکی ہوئی تھی، گردن میں توق تھا، کمر میں لنگر تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں. پتہ نہیں چلتا تھا گردن کا لہو کہاں ہے، آنکھوں کا خون کہاں ہے. سجاد بازار شام میں آ گئے. میں پھر کہہ رہا ہوں سجاد بازار شام میں آ گئے. ایک منظر مجھے یاد آ گیا، میرا دل چاہ رہا ہے میں وہ پڑھ دوں. جب علی اکبر رخصت ہوئے تھے نا تو آخری وقت میں بی بی فضہ نے روکا کہ اکبر ذرا پلٹ کے دیکھ. اکبر نے پلٹ کے دیکھا تو مولا سجاد تھی، کمر جھکی ہوئی تھی. اکبر فوراً اتر کے آئے. سجاد کی گردن میں، اکبر کی گردن میں سجاد نے باہیں ڈالی، سجاد کی گردن میں اکبر نے باہیں ڈالی. اچانک اکبر نے سجاد کے کان میں کچھ کہا، سجاد نے اکبر کے کان میں کچھ کہا کہ اکبر تڑپ کے پیچھے ہٹ گئے. سوال کر کے سجاد نے اکبر کے کان میں کیا کہا؟ سجاد آواز دے کے کہتے ہیں نیاد حسین، اکبر آواز دے کے کہتے ہیں بھیا ایک تبادلہ نہ کر لیں. جی بھیا سجاد کون سا تبادلہ؟ سجاد آواز دے کے کہتے ہیں برچھی مجھے دے دے، بازار تو لے لے. فرمایا نہیں یہ بھیا آپ کا حوصلہ، کھپیوں کے ساتھ کبھی اس بازار کبھی اس بازار. جو تیاری کر بیٹھے ہوں میں بالکل قریب آ گئے ہوں. ایک روایت پڑھنا میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، بھائی کو ممبر دے دوں. بازار شام کا آسان نہیں ہے.
ماتمی رونے کے لیے لفظ دو کافی ہے، بیٹی علی کی، بازار شام کا۔ ایک رسول کا صحابی ہے جس کا نام ہے سہل ابن سعد شہروزی، وہ کہتا ہے میں بیت المقدس جا رہا تھا، رستے میں دمشق آ گیا۔ جب میں دمشق پہنچا میں نے دیکھا لوگوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ڈھول بجا رہے ہیں، کچھ تالیاں بجا رہے ہیں، کچھ منہ سے آواز نکال رہے ہیں۔ میں نے ایک شامی سے پوچھا، میں بھی مسلمان ہوں، جہاں تک مجھے یاد ہے آج مسلمانوں کی کوئی عید تو نہیں ہے۔ وہ شامی آواز دے کے کہتا ہے تو پردیسی ہے، مسافر ہے، تمہیں نہیں پتا کچھ قیدی آئے ہیں، ہم ان کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ سال آواز دے کے کہتا ہے بڑی جلدی نبی کا فرمان بھول گئے ہو۔ شامی کہتا ہے کون سا فرمان؟ سال کہتا ہے میں نے شامی سے کہا میں صحابی رسول ہوں۔ ایک دن رسول گھر سے نکلے، نماز پڑھی، مصلی پہ بیٹھے، اچانک رونا شروع کر دیا۔ میں نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ روئے کیوں؟ فرمایا بس سال رونے کی وجہ نہ پوچھ، بس اتنا یاد رکھنا میرے بعد قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا۔ کہ بندہ یار ابھی تک ماتم نہیں کر سکا۔ وہ شامی آواز دے کے کہتا تو نے دیکھا جو نہیں، قیدی ہیں بڑے عجیب۔ کہتا کیا بات ہے قیدیوں میں عجیب بات کیا ہے؟ کہتا کچھ سر ہیں جو نیزوں کی نوک پہ، ایک سر گھوڑے کی گردن میں، ایک سر بڑا عجیب ہے، وہ نیزے پہ بغیر تھڑ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اس قافلے میں کچھ بیویاں ہیں، میں نے سنا ہے ان کی چادریں نہیں ہیں، مگر وہ بیویاں دکھائی نہیں دیتی۔ ایک قیدی ہے جو ضعیف لگتا ہے، اس کی گردن میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ سال کہتا ہے جب میں نے یہ سنا نا ایک سر ہے جو بغیر تھڑ کے قرآن پڑھتا ہے، کہتا ہے میں دوڑ کے بازار میں داخل ہوا، میں نے پہلا سر دیکھا، میرا دل چاہا مجھے موت آ جائے۔ منظر یہ ایسا تھا، سر چھوٹا تھا، نیزہ بڑا تھا۔ جس بندے کا ہاتھ ابھی سینے میں نہیں ہے وہ تیاری کرے۔ سر چھوٹا تھا، نیزے کا پھل بڑا تھا۔ سال کہتا میں روتا ہوا کہ کہتا رہا اللہ کرے اس کی ماں مر گئی ہو۔ سال کہتا میں آگے بڑھا، ایک اور سر تھا جو 13 سال کے جوان کا سر تھا، اس کے رخساروں پر گھوڑوں کے صبح کے نشان تھے۔ کہتا ہے اس سر کو دیکھ کے میری آنکھوں سے آنسو اور بڑھ گئے۔ میں ایک سر کے قریب پہنچا جس نے ابھی تک ماتم نہیں کیا۔ یہ سر ایسا تھا جس کے چہرے پہ زلفیں پڑی تھی، لیکن حسین اتنا تھا کہ زلفوں سے نور چھن چھن کے باہر آ رہا تھا۔ کہتا میں نے کہا پتہ نہیں کتنا خوبصورت ہے۔ اچانک ہوا کا جھونکا آیا، چہرے سے زلفیں ہٹ گئی، میری چیخ نکل گئی۔ چہرہ دیکھ کے مجھے ایسے لگا جیسے محمد خود بازار تیاری کر ماتم کی، ایسے لگا جیسے رسول خود بازار آ گئے۔ کہتا میں اس سر کو دیکھ کے اس سر کے قریب آ گیا، نیزے حسین جاگنا، میں اس سر کے قریب آ گیا جو نیزے پہ بغیر دھڑ کے قرآن پڑھ رہا تھا۔ کہتا میں قرآن سننے لگا اور دل ہی دل میں دعا مانگنے لگا، اللہ کرے یہ وہ نہ ہو۔ اب روئے ماتم کیا، اللہ کرے یہ وہ نہ ہو۔ میں دل میں دعائیں مانگتا رہا، دعا مانگتے مانگتے آخری فکر ہے، دعا مانگتے مانگتے کہتا ہے میری نظر پلٹی تو میں نے دیکھا ایک ضعیف ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، وہ ایک کم سن قیدی کی سہولت کے لیے کمر سیدھی نہیں کرتا۔ کہتا میں نے اس کا پھٹا ہوا لباس دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، مجھے حدیث رسول یاد آ گئی کہ جب کبھی سفر میں جایا کرو نا تو رستے میں اپنی حفاظت کے لیے مسکینوں کو کچھ دے دیا کرو، قیدیوں کو کچھ دے دیا کرو۔ سہل کہتا یہ سوچ کے میرا ہاتھ میری جیب کی طرف گیا، ابھی ہاتھ جیب میں نہیں پہنچا تھا، قیدی آواز دے کے کہتا ہے ہاتھ روک، ہم پہ صدقہ حرام ہے۔ سہل کہتا میرا ہاتھ جہاں تھا وہی رک گیا۔ میں نے قیدی کی زبان سے اپنا نام سنا، آخری لفظ ہے۔ میں نے کہا قیدی آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ قیدی آواز دے کے کہتا تو مجھے جانتا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں۔ سہل کہتا ہے میں معاف کیجئے گا میں آپ کو نہیں جانتا، ذرا اپنا تعارف کروا دیں۔ قیدی آواز دے کے کہتا سننا تعارف تو سن، انا وارث مکہ تو ومنہ، میں مکہ اور منہ کا وارث ہوں۔ سہل کہتا نہیں قیدی کسی اور حوالے سے تعارف کروا۔ قیدی کہتا ہے انا وارث زمزم و صفا، میں زمزم اور صفا کا وارث ہوں۔ سہل کہتا مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا قیدی میرے مولا نے کہا ہے کہ قیدیوں سے سختی نہ کرنا، ورنہ یہ جو تو لقب استعمال کر رہا ہے نا یہ تیرے نہیں ہے، یہ میرے مولا کے القاب ہے۔ قیدی آواز دے کے کہتا ہے سہل تیرے مولا کا نام کیا ہے؟ جو بندہ ابھی تک نہیں رویا۔ سال کہتا جب قیدی نے پوچھا نا تیرے مولا کا نام کیا ہے، میں نے بازار میں ادھر ادھر دیکھ کے کہا میں اس ماحول میں، شاباش شاباش تیاری کر،
میں اس ماحول میں اپنے مولا کا نام نہیں بتا سکتا. قیدی آواز دے کے کہتا ہے آ ذرا میرے قریب آ, میرے کان میں بتا تیرے مولا کا نام کیا ہے. سال کہتا میں قریب ہوا, میں نے کان میں کہا اسمہ علی ابن الحسین, میرے مولا کا نام ہے علی ابن الحسین. قیدی آواز دے کے کہتا سہل مجھے پہچان, میں ہی تیرا مولا سجاد ہوں. سال کہتا جب میں نے پہچانا میں روتے روتے زمین پہ بیٹھ گیا. میں اٹھا, میں نے کہا مولا میں بھی مسافرت میں ہوں, میرے لائق کوئی خدمت ہو. جو بزرگ سفید داڑیوں والے بیٹھے ہو نا, وہ ایک بار سر پہ ہاتھ ضرور رکھ لینا. میں سفر کے عالم میں, میرے پاس اور کچھ نہیں ہے, کچھ چاہیے تو مولا بتا دیجئے, میں کچھ خدمت کر سکوں. مولا فرماتے ہیں سہل تو جانتا ہے ہم نے کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں, لیکن اگر کپڑے کا کوئی ٹکڑا مل جائے تو کپڑے کا ٹکڑا لے. اور سہل کہتا میرے پاس کوئی اور کپڑا نہیں تھا, سر پہ امامہ تھا, میں نے امامہ اتار لیا. مولا یہ امامہ حاضر ہے. فرمایا سہل مجھے نہ دے. مولا کیا کروں؟ فرمایا اس کو کھول لے. سہل کہتا میں نے امامہ کھول لیا. مولا اب حکم فرمایا اسے تے در تے لپیٹ, نیاز حسین جاگنا. سہل کہتا میں نے لپیٹنا شروع کیا. جب امامہ لپیٹ لیا ایک تے بن گئی نا, میں نے کہا مولا اب حکم. فرمایا سہل ذرا میری پشت پہ آ جا. سہل کہتا میں مولا کی پشت پہ گیا. مولا حکم فرمایا سہل مدت گزر گئی, ذرا یہ کپڑا میرے توق کے نیچے رکھ لے, یہ توق میری گردن میں اتر گیا ہے. سہل کہتا ادھر میں نے توق میں ہاتھ رکھا, قریب سے 3.5 سال کی بچی کی آواز آئی, سہل آہستہ اٹھانا, تنہا توق نہیں ہے, لمبے خار میرے بھائی کی. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ